درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ محاصرہ اور سیجنگ تقریباً 3 سال تک رہا۔ نبوت کا 7واں سال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ 7واں سال تھا، محرم کا مہینہ تھا جب یہ محاصرہ شروع ہوا، اور 10ویں سال میں جا کر کے یہ ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اسباب اور چیزیں پیدا فرمائیں کہ اہل مکہ نے ظلم و ستم کا یہ پیپر اور ڈاکیومنٹ خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ شیب ابی طالب سے باہر آئے اور دوبارہ سے مکہ المکرمہ میں رونق افروز ہوئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ پورا پیپر لکھ کر کے اور کعبہ معظمہ کے اندر ٹانگ دیا تھا، وہاں آویزہ کر دیا تھا تاکہ لوگوں کی دسترس سے، لوگوں کی پہنچ سے یہ محفوظ رہے، لوگ اس میں کوئی رد و بدل نہ کر سکے، کوئی اس کو پھاڑ نہ سکے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے کعبے کے اندر ٹانگ دیا تھا، اور مسلسل کعبے کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی اس کے اندر داخل ہو کر کے اس پیپر کو پھاڑ نہ دے۔ لیکن یہ لوگوں کی پہنچ سے بچا سکتے تھے، لوگوں کی دسترس سے بچا سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت و اختیار سے اسے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے جو بند کمرے میں اور 7 دروازوں کے پیچھے بھی اگر کوئی چیز رکھ دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہاں بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پیپر پر دیمک کو، ٹرمائٹس کو مسلط کر دیا، اور ان ٹرمائٹس نے اس پیپر میں جتنے بھی ظلم و ستم کی باتیں انہوں نے لکھی تھی ان سب کو چاٹ کے ختم کر دیا، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے۔ جہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا تھا وہاں اس نے ٹچ بھی نہ کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام تھا، جو لفظ تھا، وہ محفوظ رہا بالکل۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس پلان سے، اور جو حکیمانہ اقدام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرمایا۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ چچا سنیے، جو پیپر انہوں نے، جو کاغذ انہوں نے لکھ کر کے کعبے کے اندر ٹانگا ہوا تھا، اس کاغذ کو دیمک نے چاٹ کر کے بالکل ختم کر دیا ہے۔ صرف جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا وہی نام باقی بچ گیا ہے، وہی نام محفوظ ہے، باقی جتنی باتیں لکھی تھی وہ ساری باتیں ختم ہو گئی۔ تو ابو طالب کو بڑا ہی تعجب ہوا، حیران ہوئے، اور سوچا کہ وہ ہستی جو آج 3 سالوں سے اس گھاٹی میں محصور ہے، اس گھاٹی سے باہر نہ گئی، اور یہاں سے کئی مائلز دور کئی کپڑوں میں لپیٹ کر کے، غیر غلافوں میں لپیٹ کر کے، فولڈ کر کے کعبے کے اندر وہ پیپر ٹانگا ہوا ہے، اور جس کی مسلسل نگرانی ہو رہی ہے، ان کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ وہاں سارے الفاظ کو ختم کر دیا گیا ہے، سارے الفاظ دیمک نے چاٹ لیے ہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام باقی بچ گیا ہے؟ تو تعجب سے پوچھا کہ بھتیجے، کیا یہ بات آپ کو آپ کے رب نے بتائی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے رب نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم تب تمہاری یہ بات سچی ہی ہوگی، کیونکہ تمہاری زبان نے کبھی آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد ابو طالب بنو ہاشم کے اور بنو مطلب کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیے، اور کعبہ معظمہ کے پاس حرم شریف کے اندر پہنچے۔ جب قریش نے دیکھا کہ آج ابو طالب اپنے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے حرم کے اندر آ رہے ہیں، تو بڑے حیران ہوئے۔ کہا پکا جو ہماری تدبیر تھی، جو ہمارا پلان تھا، وہ کام کر گیا ہے۔ یہ مجبور ہو گئے ہیں اس محاصرے سے اور اس پریشانی سے کہ آج گھٹنے ٹیکنے کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں، آج مجبور ہو کر کے ہمارے پاس صلح کے لیے آ رہے ہیں، اور آج ہمیں پوری امید ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے اور ان کو ہمارے حوالے کریں گے، اور اس محاصرے سے یہ لوگ باہر آئیں گے۔ تو جب ابو طالب پہنچے ہیں وہاں حرم کے اندر، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ 3 سال کا جو زمانہ گزرا، اس میں بہت سے واقعات ہوئے، بہت سی باتیں ہوئی، لیکن آج میں تمہارے سامنے ایک پلان لے کر کے آیا ہوں، شاید ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی صلح ہو جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کعبے کے اندر جو تم نے پیپر ٹانگ رکھا ہے اس کو نکال کر کے لے آؤ۔
اور یہ نہ بتایا کہ اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے یا اس کے ساتھ اس پیپر کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے، کیونکہ ان کو یہ شبہ تھا کہ اگر میں یہ بات پہلے بتا دوں گا تو یہ جا کر کے اس پیپر میں کچھ گڑبڑی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پیپر نکال کر کے لے آؤ، وہ ڈاکیومنٹ، وہ کاغذ، وہ ٹریٹی جو تم نے لکھ کر کے کعبے کے اندر ٹانگا ہوا اسے نکال کر کے لے آؤ۔ جب یہ لوگ نکال کر کے لانے کے لیے گئے تو قریشیوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی، اتنے خوش تھے کہ پوچھئے نہیں، کہ دیکھو آج انہوں نے اس پریشانی اور مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے آج یہ تیار ہو گئے ہیں صلح کے لیے، اور آج تو ہم ان سے صلح انہی شرطوں پر کریں گے جو شرطیں ہم چاہتے تھے، اور اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں اور ہم جو چاہیں گے ان کے ساتھ سلوک کریں گے، اور جو یہ فتنہ کھڑا کر رکھا ہے اور راتوں کی نیند اور دن کا چین جو ختم کر رکھا ہے، آج اس فتنے کو ہم ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ تو قریشی اور مکے کے لوگ اتنے زیادہ خوش تھے اس بات سے کہ آپ پوچھے نہیں، اور پھر وہ جو ڈاکیومنٹ اور جو پیپر تھا وہ نکال کر کے ابو طالب کے سامنے لے آئے، اور اس کے بعد کا منظر کیا تھا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔